ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا کہ تم میری ایک بات مان لے اور اس کے عوض مجھ سے 4 نعمتیں لے لے۔ اس پیشکش پر فرعون نے کہا کہ وہ ایک بات کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو علی العلان اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ کے سوا اور کوئی خدا نہیں، وہ بلندی پر افلاک ستاروں اور پستی میں انسانوں، شیاطین و جنات اور جانوروں کا پیدا کرنے والا ہے، نیز پہاڑوں، دریاؤں، جنگلوں اور بیابانوں کا بھی خالق ہے۔ اس کی سلطنت غیر محدود ہے اور وہ بے نظیر و بے مثل ہے، اور وہ ہر شخص و ہر مکان کا نگہبان ہے، اور عالم میں ہر جاندار کو رزق دینے والا ہے، آسمانوں اور زمینوں کا محافظ ہے، نباتات میں پھول پیدا کرنے والا ہے، اور بندوں کے دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، سرکشوں پر حاکم اور ان کی سرکوبی کرنے والا ہے، وہ ہر بادشاہ کا بادشاہ ہے، اور جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس کی مزاحمت نہیں کر سکتا۔ یہ سب سن کر فرعون نے کہا، اچھا اس کے عوض وہ 4 چیزیں کیا ہیں جو آپ ہم کو دیں گے، تاکہ شاید ان عمدہ وعدوں کے سبب میرے کفر کا شکنجہ ڈھیلا ہو جائے اور میرے اسلام سے سینکڑوں کے کفر کا کفل ٹوٹ جائے، اور آپ کی ان باتوں سے میری بنجر زمین میں اللہ تعالی کی معرفت کا سبزہ پیدا ہو جائے۔ اے موسیٰ، جلد اپنے وعدوں کو بیان کرو، ممکن ہے کہ میری ہدایت کا دروازہ کھل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی سے فرعون کو 4 چیزوں کا انعام سنانا شروع کیا اور فرمایا کہ اگر تو اسلام قبول کرے تو پہلی نعمت تجھے یہ ملے گی کہ تو ہمیشہ تندرست رہے گا اور کبھی بیمار نہ ہوگا، اور تو موت کو خود طلب کرے گا، یعنی اپنے جسم میں تعلق مع اللہ کا ایسا خزانہ سیکھے گا جس کے ملنے کی توقع میں تو اپنی تمام خواہشات نفسانیہ کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کرنے کے لیے مجاہدات میں جان تک دینے کو تیار ہوگا۔ جس طرح کسی کے گھر میں خزانہ دفن ہو تو اس مدفون خزانہ کی خاطر خوشی خوشی اپنے گھر کی ویرانی کو تیار ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عاشقین اپنی خواہشات کے گھر کو رضائے مولا اور تعلق معلا کی دولت حاصل کرنے کے لیے خوشی خوشی ڈھا دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، مگر پھر جو دولت ملتی ہے وہ 7 بر اعظموں کی بادشاہت سے بہتر ہے۔ اے فرعون، دوسری نعمت یہ ملے گی کہ تم اللہ تعالیٰ کے اخلاق کے ساتھ موصوف ہو جاؤ گے۔ جس طرح ایک کیڑے کو ہرا پتا اپنے اندر مشغول کر کے انگور سے محروم کرتا ہے، اسی طرح یہ دنیا حقیر تجھے اپنے اندر مشغول کر کے مولا حقیقی سے محروم کیے ہوئے ہے۔ آدمی کیڑے کی طرح اپنے جسم کو لذتیں پہنچانے میں مصروف ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہو جاتا ہے تو وہ متنبہ ہو کر ان کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے رگ و ریشم میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کہا جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق کے ساتھ مزین ہو جاتا ہے۔ تیسری نعمت تجھے یہ ملے گی، ابھی تو ایک ملک تجھے عطا ہوا ہے اور اسلام کے بعد تجھے 2 ملک عطا ہوں گے۔ یہ ملک تجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کرنے کی حالت میں عطا ہوا ہے، تو پھر اطاعت کی حالت میں کیا کچھ عطا ہوگا۔ اور چوتھی نعمت یہ ملے گی کہ تو جوان رہے گا اور تیرے بال ہمیشہ کالے رہیں گے۔ ان وعدوں کو سن کر فرعون کا دل کچھ اسلام کی طرف مائل ہوا اور اس نے کہا، اچھا میں اپنی اہلیہ سے مشورہ کر لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے بعد فرعون گھر گیا اور اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا سے یہ سارا ماجرا بیان کیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سارا واقعہ سن کر کہا، ارے اس وعدہ پر اپنی جان قربان کر دے، کیونکہ کھیتی تیار ہے اور نہایت مفید ہے، اب تک جو وقت گزرا ہے سب بے سود گزرا ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اور زاروں قطار رونے لگیں، اور ان کو جوش آ گیا اور کہا، تجھے مبارک ہو، آفتاب تیرا تاج ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیری برائیوں کی پردہ پوشی کی اور تجھے دولت باطنی دینا چاہتے ہیں۔ گنجے کا عیب تو معمولی ٹوپی چھپا سکتی ہے، مگر تیرے عیوب کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تاج چھپانا چاہتا ہے۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اے فرعون، تو مشورہ نہ کرتا، تجھے تو اسی مجلس میں فوراً اس دعوت کو خوشی خوشی قبول کر لینا چاہیے تھا۔
یہ بات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی ہے یہ ایسی ویسی بات تو نہ تھی جس میں تو مشورہ کرتا پھرتا ہے، یہ تو ایسی بات تھی کہ سورج جیسے اونچے درجے کی مخلوق کے کان میں جا پڑتی تو وہ سر کے بل اس کو قبول کرنے کے لیے آسمان سے زمین پر آ جاتا۔ تجھے معلوم ہے کہ یہ کیا وعدہ ہے اور کیا عطا ہے؟ اے فرعون، اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت تجھ پر ایسی ہے جیسے ابلیس پر رحمت ہونے لگے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معمولی کرم نہیں ہے کہ تجھ جیسے سرکش اور ظالم کو یاد فرما رہے ہیں۔ ارے مجھے تو یہ تعجب ہے کہ اس کرم کو دیکھ کر خوشی سے تیرا دل کیوں نہیں پھٹ گیا اور وہ برقرار کیسے رہا؟ اگر تیرا دل خوشی سے پھٹ جاتا تو دونوں جہاں سے تجھے حصہ مل جاتا، دنیا میں نیک نامی اور آخرت میں نجات عطا ہوتی۔ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ساری تقریر سن کر فرعون نے کہا، اچھا ہم اپنے وزیر حامان سے بھی مشورہ کر لیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً کہا کہ وہ اس کا اہل نہیں، بھلا اندھی بڑھیا بادشاہی کی قدر کیا جانے۔ الغرض فرعون نے حضرت آسیہ کی بات نہ مانی اور سارا واقعہ اپنے وزیر حامان کے سامنے بیان کر ڈالا۔ فرعون کی باتیں حامان نے جب سنی تو بہت اچھلا کودا اور غم سے اپنا گریبان چیک کر ڈالا اور شور مچانا اور رونا دھونا شروع کر دیا اور واویلا کرتے ہوئے کہنے لگا، ہائے حضور کی شان میں موسیٰ علیہ السلام نے ایسی گستاخی کی۔ آپ کی شان تو یہ ہے کہ تمام کائنات آپ کی مسخر ہے، مشرق سے مغرب تک سب آپ کے پاس آتے ہیں اور بادشاہ آپ کے آستانہ کی خاک بخوشی چومتے ہیں۔ انہوں نے آپ کی سخت توہین کی۔ آپ تو خود پوری دنیا کے لیے مسجود و معبود بنے ہیں اور آپ ان کی بات مان کر ایک ادنا غلام بننا چاہتے ہیں۔ آپ خدا ہو کر اپنے ہی بندہ کا بندہ بننے کے لیے مشورہ کرتے ہیں۔ میرے نزدیک تو ہزاروں آگ میں جلنا اس توہین سے بہتر ہے۔ اگر آپ کو اسلام کی دعوت قبول ہی کرنا ہے تو ہمیں پہلے مار ڈالیے تاکہ میں حضور کی یہ توہین اپنی آنکھ سے نہ دیکھوں۔ آپ میری گردن فوراً توڑ دیں اور مجھے مار دیں کہ میں اس منظر کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا کہ آسمان زمین بن جائے اور خدا بندہ بن جائے، یعنی ہمارے غلام ہمارے آقا بن جائیں اور ہم ان کے غلام بن جائیں۔ یہ تکبر جو حامان میں تھا زہر قاتل کی طرح تھا اور اسی زہر آلود شراب سے حامان بدمست ہو کر احمق ہو گیا تھا، اور اس ملعون کے مشورہ سے فرعون نے قبول حق سے انکار کر کے خود کو دائمی رسوائی اور عذاب کے حوالہ کر دیا۔ جب فرعون حامان کے بہکاوے میں آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے تو بہت سخاوت کی اور عنایت کی مگر تیری قسمت ہی میں ہدایت نہ تھی۔